اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم کو سکو پل پر ٹریفک کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور ریلیف ریسکیو کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں. بڑا ورسٹ ہٹ کیا گیا ان دو ڈسٹرکٹ میں اگست کے کس تاریخ 17 سے 27 تک سر. دونوں ڈسٹرکٹ سر. یہ دیکھیں یہ ہمارا میپ ہے سر. ٹانک کا جتنا پانی ہے دوبارہ پھر ڈی خان پہ آ رہا ہے. ڈی خان کے سر ہمارے تحصیل ہیں سر پروہ درابنگ بلاچی پہاڑپور ڈیرہ اسماعیل خان درزندہ. ورسٹ افیکٹڈ سر پروہ اور درابن ہے سر. یہ جتنے سر ہل ٹورنٹس ہیں مغرب سے مشرق کی طرف آ رہے ہیں سر اور الٹیمیٹلی پھر انڈس میں یہ فلو کر جاتے ہیں. تو جتنے سر یہ لوکل اس میں ہم روت اسے بولتے ہیں دیز آر آل ہل ٹورنٹس اور یہ الٹیمیٹلی پھر جاتے ہیں. تو سر یہ جو ریڈ میں آپ کو ایریا ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ بڑا ورسٹلی ہٹ ہوا تھا. کوئی سلمان سے بھی آیا؟ جی سر یہ کوئی سلمان سے آتا ہے. ایگزیکٹلی سر. مطلب یہ جو ہمارا بارڈرنگ ایریا ہے بلوچستان اور یہ سارا افغانستان سر کوئی سلمان کی اس پہ اس دفعہ کافی رین فال ہوئی اور وہ سارے نے ہمارے 2 ڈسٹرکٹ کو بھی ہٹ کیا سر. اس میں سر اگلی یہ جو ہے سر ہمارے یہاں پہ ڈی خان میں 2 امپورٹنٹ نیشنل ہائی ویز ہیں سر. ایک انڈس ہائی وے ہے سر جو کہ کراچی سے پشاور تک جاتی ہے ملتان ڈی جی خان سے گزر کے N55 سر. دوسری N50 یہ جہاں ہم کھڑے ہیں سر ابھی آپ یہ برج کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے. تو دونوں روڈ سر NHA نے بڑی انہوں نے محنت کی. پاک آرمی نے مل کے ان کے ساتھ یہ ریسٹوریشن پہ بھی سر آپ کو NHA والی بریف دیں گے. تو سر یہ اس پہ ہیوی جو ٹریفک ہوتی ہے جو کہ تورخم جا رہی ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بھی ہے 16 ویلر اور بڑے بڑے وہیکلز جو ہیں وہ سارے اس روٹ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ سر جب ہم وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم شہباز شریف پہنچتے ہیں اور تباہ کاریوں سے متعلق ان کو بریف کیا جا رہا ہے اور وہاں پر جو امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو بریف کیا جا رہا ہے. اس وقت وہ متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے ہیں اور وہاں پر اس کو وزیر اعظم شہباز شریف کو اس وقت بریف کیا جا رہا ہے. ہو رہے ہیں نمبر آف ڈیتھ شو ہو رہے ہیں سر. نمبر آف انجریز شو ہو رہی ہیں. ڈیمیجز لائف سٹاک جو ضائع ہوئی ہیں سر اور یہ جو ایگریکلچر لینڈ جو افیکٹ ہوئی ہیں سر. یہ اس میں ہم نے سر انیشلی جب پانی آیا ڈی خان سٹی کو بھی چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا سر اور ہمیں خدشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ شہر بھی اننڈیٹ ہو جائے. اس میں سر یہ ہوا کہ ہم نے ریلیف کیمپس بنائے. جب پانی بڑھ رہا تھا لوگوں کے مکانات گر رہے تھے کنیکٹیویٹی ہماری ساری ڈسٹرب ہوگی تو سر ہم نے 11 ریلیف کیمپس ان مختلف تحصیلوں میں سر بنائے. تو اب تو سر پانی اتر گیا ہے. لوگ آہستہ اپنے گھروں کی طرف جو ڈیمیج اسیسمنٹ کا جو کام ہے سر وہ بھی ہو رہا ہے. اس دوران سر ہم نے انہیں جو بھی ہمیں نان فوڈ آئٹمز وہ ساری پروویژنز ہم نے ان کے لیے وہاں پہ انشور کرائیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سر آبویسلی پروونشل گورنمنٹ کی NDMA کی سب کی سپورٹ تھی اور ہم نے ان کو جو لوگ سر اس میں افیکٹ ہوئے تھے ان کی ہم نے مدد کی. یہ سر ٹانک تحصیل ہے. میں نے پہلے آپ کو ڈی خان ڈسٹرکٹ کی بات کی. ٹانک ڈسٹرکٹ سر اس میں سر ہمارے 12 یونین کونسل افیکٹ ہوئے ہیں. 12 یونین کونسل. ٹانک آپ نے وزٹ بھی کیا تھا جی سر. تو ٹانک اینڈ ڈی خان آر ورسٹلی افیکٹڈ سر. 70% 75% ایریا آبادی جو ہے ٹانک کی اور ڈی خان کی اس میں افیکٹ ہوئی. اس لیے ٹانک میں جس طرح سر ہم نے ڈی خان میں ریسکیو ریلیف ایفرٹس کی آرمی نے ہمارے سپورٹ کی پروونشل تو وہی ساری جو ایفرٹس تھی سر وہ ہماری ٹانک میں بھی رہی. یہ سر ڈیٹیلز ہیں نان فوڈ آئٹم نان کوک فوڈ راشن کوک فوڈ یہ جتنا ہم نے ان کو کیا. آبویسلی سر اس میں آرمی کی بڑی سپورٹ تھی ہمیں اور ایڈیشنل ریسورسز ہم نے جو نیبرنگ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ایک آدھ جگہ کا بھی سر مطلب بنوں سے بھی ہم نے ریسکیو ریلیف کی ٹیمیں لیں تاکہ یہاں پہ ہماری جو رسپانس ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے. یہ سر میں نے آپ کو بتایا سر کہ N55 N50 2 روڈز ہیں ہمارے. NHA یہ سر سگو برج ہے جس پہ ابھی آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے سر. تو یہ روڈز تھی. اس کے بعد پروونشل روڈز تھی ہماری کافی سر.
بہت بڑا 500 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک تھا سر, بڑے بڑے سیکشنز واش آؤٹ ہو گئے. تو ٹیمپرری تو سر ہم نے ریسٹور کر لیے ان کو, لیکن ان کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوگی. پروونشل بھی این ایچ اے نہیں کیے, پروونشل سر انہوں نے خود کی ہے سر, پی کے ایچ اے, پختونخوا ہائی وے اتھارٹی, CNW, اور سر جوائنٹلی سر مدد کی ہے سب نے سر. اچھا سر, یہ کچھ ایریل ویوز ہیں جو ڈیمیجز کی سر جن لوگوں کے یہ سر یہ مطلب اس طرح کے روڈ سیکشن یہ پل ہے سر, یہ 2 دفعہ ڈیمیج ہوا ہے سر. ایک دفعہ ڈیمیج ہوا, ہمیں 2 دن کا اسپین ملا, NHA والوں نے ریسٹور کیا, اس کے بعد دوبارہ بارشیں ہوئی سر تو دوبارہ کیا گیا. یہ سر ریسکیو ریلیف کی آپریشنز ہیں, جو لوگ کیمپس میں آ گئے تھے ہم نے ٹیمپرری ان کے لیے کیمپس بنائے. تو یہ سر وہ ساری ایفرٹ ہے, اس کی کچھ پکٹوریل ویوز ہیں ہم نے سر آپ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ سر دیکھیں آرمی کے جوان ہیں سر, میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں, راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ, ہیلی سروسز ہیں سر. تو یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا سر, فیڈرل پروونشل ایجنسیز کا سب کا ایک جوائنٹ ایفرٹ تھا. یہ سر وہی مطلب ان کی ڈیٹیلز ہیں کہ اتنے وکٹمز ایویکویٹ ہوئے, فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی گئی, ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئیں. یہ مطلب سر جو ہیں جو ریسورسز ڈپلوائے ہوئے, بوٹ, موٹرز, لائف جیکٹس وغیرہ سر, یہ ساری ان کی ڈیٹیلز ہیں. سر جو ہمارے لیے چیلنجز ہے, میں نے جس طرح عرض کیا سر کہ ٹیمپرری تو ریسٹور ہو گئی ہیں, لیکن اس کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی اب ڈیٹیل ایسٹیمیٹس بنیں گی, اور جو مختلف فورمز ہیں پروونشل فیڈرل ان کو ہم اپروچ کریں گے کہ ان کی مکمل وہ ہو سکے سر. اور سر ان کی جو متاثرین ہیں ان کی آبادکاری, دس از اے بگ چیلنج. اور سر ہماری کوشش ہوگی کہ ڈیمیجز کمپنسیشن میں ہم جو حقدار ہیں وہ میرٹ بیس سارا وہ ہو سر. اور سر یہی ہماری NHA پریزنٹ کرے نمبر نارتھ سر, یہ ہمارا نیٹ ورک پورا کے پی زون کا سر, اور یہ خان کچھ کرتے ہیں رمک سے پنجاب سائڈ سے, اور یہاں دنا سر زوب سائڈ سے, اور کے پی میں ہمارا 3212 کلومیٹر ہماری روڈ آتی ہے نارتھ زون میں سر. ہماری بیسکلی بہت ڈیمیجز جو بھی N95 خواجہ بحرین کالام سیکشن میں سر, اور پھر ہمارے ڈی خان اور ٹانگ سیکشن میں بہت ڈیمیجز ہوئی سر. جو ہمارے سیکشنز تھے بحرین سے پہلے ود ان 2 days ہم نے اس کو ریسٹور کر دیا. اس سے آگے سر FWO اور وہ کر رہے ہیں, ود ان 4 days لائٹ ٹریفک کے لیے وہ کھل جائے گا سر انشاءاللہ سر. اسی طرح سر N55 ہے ہمارا سر, ڈی خان ٹو رمک سر, اس میں بھی سر 2 دفعہ ہمیں ہٹ کیا گیا. ایک سیکشن 600 میٹر کا تھا جو ہم نے ایک دفعہ ریسٹور کیا, نیکسٹ ٹائم پھر اسے ہٹ کیا گیا, اور ود ان 2 days ہم نے اس کو ریسٹور کیا ہوا ہے, اور ساری ٹریفک کو ہم نے بحال کیا. اسی طرح سر یہ N35 سر KKH ہمارا سر, اس میں سر ہم نے یہ اچڑ نالا برج واش آؤٹ ہو گیا سر, اس کو FWO نے ود ان نو ٹائم ہو گیا ریسٹور. جی ریسٹور ہو گیا. ٹریفک وہاں پہ سر ہم جا رہے ہیں. جی کوستان والا سر یہ ہمارا باقی نیٹ ورک ہے جہاں آؤٹ آف ہمارے نیٹ ورک کے باہر سر ہم نے کام کیا. یہ ٹانک میں ہم نے کام کیا سر ریسٹوریشن کا. سر ڈی خان ڈسٹرکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں سر, ڈسٹرکٹ دیر میں کر رہے ہیں سر, اور ڈسٹرکٹ پشاور میں کیا سر. ابھی سر ہم شانگلہ میں بھی شروع کر رہے ہیں سر, اور سوات میں بھی شروع کر رہے ہیں سر. یہ سر پکچر ہے ہماری سر. یہ ہمارا N55 سوات میں تو FWO کر رہے ہیں نا. نہیں سر, جو ہمارے جو باقی روڈ نیشنل ہائی وے اس میں سر وہ بحرین ٹو کالام کر رہے ہیں سر. جو ہمارے کنیکٹنگ روڈ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے, تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اس کو بھی آپ ہیلپ آؤٹ کریں. اور سر یہ ہمارے 2-3 دن پہلے انتظامیہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام حضرات موجود تھے. ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی دوڑ دھوپ اس حوالے سے کارکردگی سامنے آئی. لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے جو بھی نقصانات ہیں اور اس کو کیا چاہیے حکومت کی طرف سے, اس کو ذرا لسٹ کر لیں. تو ڈی خان ڈپٹی کمشنر تو بھیج دیے ہیں ہمارے پاس. جب میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیں گے. سر یہ N95 کے سر بحرین ہے سر, یہ ہم نے ود ان 1 day اس کو ریسٹور کر دیا. اور سر یہ سگو برج ہے, یہ جو ابھی ہم یہاں پہ سر
اس کو سر ہم نے ایک دفعہ ریسٹور کیا سر، لیکن پھر سیکنڈ جب ہٹ آیا تو اس کو واش آؤٹ کر دیا سر. یہ آگے سر N50 ہے زام ٹاور کے ساتھ، یہ سر N50 اسی روڈ پہ ہے. اس سب کو ہم نے ٹیمپرری آل ٹائپ آف ٹریفک کے لیے ریسٹور کر دیا سر. یہاں پر اس کا نقصان یہ ہوا جی کہ ہمارے رسائی نہیں ہو سکتی تھی دراون اور کولاجی سائڈ دوسرے علاقوں میں. ایک تو یہاں پر پانی کی وجہ سے کہ ڈیم کا پانی ہم شاید کھولتے رہے. دوسرا ایک ٹرک یہاں گرا ہے جس میں ایک لاش بھی شاید ہے، وہ ابھی تک نہیں نکال پا رہے ہیں، ملا بھی نہیں ہے شاید. اس میں اگر کوشش کی جائے کوئی ایسے کوئی سورس تاکہ آرمی چیف بھی ادھر آتے ہیں، ان کو بھی ریکویسٹ کی، آپ کو بھی ریکویسٹ کریں تاکہ وہ ٹرک مل جائے اور لاش، کیونکہ وہ ہماری سین جو ہیں ابھی اللہ رحم فرمائے. میں پیدا کرتا ہوں جی انشاءاللہ. یہ بریگیڈ صاحب نوٹ کر لیں گے جی نوٹ کر لیں وزیراعظم کی وزیراعظم شہباز شریف جو کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کا دورہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے ہیں، وہاں پر سیلاب متاثرین سے اب سے کچھ دیر بعد ملاقات بھی کریں گے. حکام کی جانب سے امدادی سرگرمیوں سے متعلق ان کو بریف بھی کیا گیا. وفاق کی سطح پر ہے، یہاں ہمارے ڈویژنل انتظامیہ ہو یا زرعی انتظامیہ ہو، ان کے کارندوں نے اور فوجی جوانوں نے جو محنت کی ہے، ہم دل سے اس کی قدر بھی کرتے ہیں. تمام جو رفاہی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے وہ شاخیں کہ جنہوں نے اس رفاہی کام میں بھرپور حصہ لیا، ہم تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کسی نے تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، لیکن اپنی بساط کے مطابق ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے، اور یہ سب کچھ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوا ہے. اس میں نہ کوئی پارٹی پالیٹکس تھی، کوئی سیاسی اختلافات بیچ میں آئے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، بلکہ اب بھی ہم مصروف عمل ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو سہولت مہیا کر سکیں، ریلیف دے سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ سیلاب آ گیا اور دیہاتوں میں داخل ہو گیا. لوگ جتنا جلدی وہاں سے نکل سکتے تھے وہ نکل، اور سب سے پہلا کام ہمارا ریسکیو کرنا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پانی میں گھرے ہوئے لوگ، وہ کوئی آپ خشک راشن پہنچائیں تو وہ نہیں پکا سکتے تھے جی، تو ہمت کی گئی اور پکے پکائے راشن ان تک پہنچائے گئے. بھرپور کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد خشک راشن ان تک پہنچائے گئے، نقد رقوم بھی ان تک پہنچائے گئے تاکہ وہ خود اگر انتظام اپنا کر سکے تو کر سکیں. اور یہاں تک حضرت ہمیں رپورٹ ہوا کہ ہماری ٹیمیں جب یہاں آئی ہیں تو کہا کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم تو گھروں سے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں. خواتین نے کہا کہ ہم تو برقعے چھوڑ کے بھاگے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں مہیا کی جائے. بڑے کربناک قسم کے تصاویر سامنے آتی رہیں. اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، جب پانی ذرا اتر گیا ہے تو اس وقت جہاں جہاں ممکن ہے لوگ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. پھر انہوں نے گھر کو بنانا بھی ہے، اس کے جیب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بنا سکے، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. لیکن جب تک وہ گھر میں نہیں جا سکتا، اس کو کم از کم سایہ تو چاہیے، خیمہ تو چاہیے. تو اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ تشریف لائے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ مستقل بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. آج ہمارے پاس ایک گم الزام ہے، جب وہ بھرتا ہے تو ہمیں انتظامیہ بتا دیتی ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈیم میں بھر رہا ہے اور اب ہمیں ڈیم سے پانی خالی کرنا ہوگا، آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں. تو لوگ کم از کم جانیں بچا سکتے ہیں، ان کو اتنا موقع مل جاتا ہے. لیکن ٹانک نظام ہو یا کو سلیمان کی جو رودکوہی نظام ہے، وہ ابھی بھی جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے.
ہمیں کچھ چھوٹے ڈیمز بھی چاہیے، جس طرح ٹانک زام چاہیے، چودوان زام چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں درابن زام چاہیے، نواب حیدر زام چاہیے. یہ جو ہمارا گومل زام ہے یہ میگا ٹائپ ایک پروجیکٹ ہے، اور جو ٹانک زام ہے یہ میڈیم ٹائپ، اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے زام ہیں. یہ اگر تعمیر ہو جاتے ہیں تو ہم مستقل طور پر سیلاب سے بچنے کی کوئی تدبیر کر سکیں گے، ورنہ اس طرح تو ایک آنن فانن ایک آفت آ جاتی ہے اور لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں. میں آپ کو عرض کروں جی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، مفتی محمود ہاسپٹل. مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ ہم مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمروں میں اور پانی چڑھایا، اور کس طرح ہم نے مریضوں کو اٹھا کر اس موقع پر باہر نکالا ہے، کس دقت کے ساتھ نکالا ہے. ہمارے CRBC کا پورا ایریا، ایئرپورٹ پانی سے بھر گیا ہے، اور آبادیوں کو بچانے کے لیے بڑے بڑے روڈ ہمیں کاٹنے پڑے ہیں تاکہ پانی کا رخ تبدیل کر کے آبادیوں کو بچایا جا سکے. شہر ڈیرہ اسماعیل خان زدہ الحمدللہ وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جب روڈ کے گئے، NHA نے فوری کارروائی کی تو پانی کا رخ موڑا جا سکا. اور جب پانی کا رخ آپ ایک جگہ موڑتے ہیں تو پھر بھی آگے جا کر کچھ اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ درابن پوری تحصیل مشرق کی طرف جاتی ہے تو وہ پروا کے پورے تحصیل کو ہٹ کرتا ہے، اور اسی طرح ہوا ہے. تو یہ ساری وہ مشکل ہے جو اس وقت اس خطے کے لوگوں پہ گزری ہے. اس کے علاوہ کوہستان کی صورتحال آج بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے سوات میں جو تباہی آئی ہیں، جس طرح بحرین اور کالام میں کئی منزلہ عمارتیں گری ہیں اور پانی کے اندر بہی ہیں، اور دیر میں کوہستان کی طرف جو پانی آیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے صوبے کا بھی نقصان ہے اور جس سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہیں اس کا بھی نقصان ہے. اس وقت بھی اس پانی کے اندر جو ہمارے سامنے ہے ایک ٹرک ڈوبا ہے اور اس پہ ایک لاش ابھی بھی اس کے اندر ہے. نہ ٹرک کا پتہ چل رہا ہے نہ اس انسان کا پتہ چل رہا ہے. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایفرٹس کرنی ہے اور اس کے لیے ماہرین کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو بہرحال یہ اندازہ آپ کو لگانا ہوگا. میں نے بھی انتظامیہ کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور ان سے وہ تمام تفاصیل میں نے جانی تھی کہ کیا نقصان ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایک اس کی سمری بنائی ہے اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر اور دل کھول کر مدد کا اعلان کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. امیر مقام صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعلی حضرت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. حضرات گرامی، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، اس سیلاب و طوفانی بارشوں میں جس ان تھک جد و جہد سے انہوں نے کام لیا کہ چلتے چلتے چور بدن ہے، پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں، ہم کو دیکھو کتنی تھکن ہے پھر بھی پیر سنبھالے ہیں، اور قسمت کی پیچیدہ گتھی باتوں سے کب سلجھی ہے، ناخن زخمی ہو گئے میرے تب کچھ پیچ نکالے ہیں. میں دعوت دوں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب میاں محمد شہباز شریف کو کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. جناب میاں محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب
कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब, वफाकी वज़रा और मीर सूबाई MPs और काबिल एहतराम डेरा इस्माइल खान के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मरतबा फिर आपके पास इस मुसीबत की घड़ी में हाजिर हुआ हूं ताकि आपसे हाल अहवाल लिए जाएं और सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जब मैं पिछली मर्तबा टांक और डेरा इस्माइल खान आया था तो उस वक़्त ये डिवीज़न, ये इलाके हालिया बारिशों की तबाही से पहले जो रेला आया था उससे बमुश्किल निकल रहे थे और मैंने मुख्तलिफ जगहों पर अपने ज़ोमा के साथ जाकर बुजुर्गों, माँ और बहनों को तसल्ली दी थी कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से गो कि ये बहुत एक मुश्किल वक्त है, एक आफत आई है, लेकिन खुदाए बुजुर्गों बरतर के करम से इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, वफाकी और सूबाई इदारे और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इंशाअल्लाह हम ज़ाती पसंद नापसंद और सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। और मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को, मौलाना असद रहमान साहब को और जनाब लुत्फ रहमान साहब को, अमीर मकाम साहब को और सूबाई क़यादत को, मैं सबको मैं तासीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है और इंसानी हद तक जो कुछ भी किया जा सकता था वो उन्होंने किया। इसी तरीके से मैं यहाँ की इंतज़ामिया और सूबाई क़यादत को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ इस डिवीज़न में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर जगह, हर मकाम पर जहाँ पर रसाई अभी तक नामुमकिन है और जहाँ पर हालात अभी तक बेपनाह गुंजलत का शिकार हैं, वहाँ पर वो भरपूर अपनी कैपेसिटी से भी आगे बढ़कर वो खिदमत इंसानियत पर वो दिन रात किरदार अदा कर रहे हैं। परसों मैं कंबर शदाद कोट में था और दूसरी जगहों पर हमने दौरे किए। आप यकीन करें कि यहाँ पर तो अब पानी अल्लाह ताला के फज़ल करम से नीचे आ रहा है, वहाँ पर इस तरह है कि जिस तरह समंदर चारों तरफ ठाटे मार रहा है, जिस तरह ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इससे भी बढ़कर वहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में, KP के सवात के इलाके में जब हज़रत अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ये कहने दीजिए
کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی. مگر وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا. ہوٹلوں کے ہوٹل بہ گئے، گھروں کے گھر بہ گئے، اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی لوور کوہستان میں نقصان پہنچا. وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا، لیکن 4-5 گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھیں ان کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں گلگت بلتستان میں خیزر کے ضلع میں گیا چند روز پہلے. وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر وہ ریلا آیا، اس نے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی، صرف یہ 2 بچے. اور اب زندگی کے جو اندھے تھپیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس سے زیادہ تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. وسائل محدود ہیں، سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی. اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے. ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، مولانا اسد مجھے ہیلی کاپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے. تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے. پورے پاکستان میں 25,000 روپیہ فی کس فی خاندان. اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا، بڑا شفاف نظام ہے، اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن جوں جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی، توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا. اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا، حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں، یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا وہ
مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے. صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے، باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ اب بقایا جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی. تو انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے بارشی پانی سے متاثر ہے وہ 25,000 روپے اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن، اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے. وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں آپ کو خبر دیں کہ عمران خان نے توہین عدالت کیس میں نیا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. عمران خان نے توہین عدالت کیس کے جواب میں افسوس کا اظہار کیا ہے. مزید کیا کہا گیا ہے اس جواب میں یہ بتائیں گے شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے شاہ خالد. دیکھیں، عمران خان نے توہین عدالت کیس میں نیا جواب جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے. عمران خان نے نئے جواب میں بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی. عمران خان نے توہین عدالت کیس کے جواب میں افسوس کا اظہار کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے جواب میں کہ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا. عمران خان نے لفظ شرفناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا. عمران خان نے جواب میں لکھا ہے کہ جج زیبا چودھری کے جذبات مجروح کرنا مقصد نہیں تھا، جبکہ جج زیبا چودھری کے جذبات مجروح ہوئے اس پر گہرا افسوس ہے، جبکہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر گہرا افسوس ہے. عمران خان نے یہ جواب جمع کرا دیا ہے، جبکہ کل اسی جواب پہ توہین عدالت کیس میں جو عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ جو ہے یہ سماعت کرے گا. جی شکریہ شاہ خالد. ایک بار پھر سے آپ کو دکھائیں وزیر اعظم شہباز شریف سگو پل کی بحالی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے. ابھی کل ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہاں پر سگو برج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے 4 دن پہلے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لائے تھے اور سپہ سالار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیلی برج بنایا جائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں مل کر ابھی جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی وہ یہ بیلی برج سٹیل برج بنا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں. اسی طرح NHA جو جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس، وہ اور ان کی پوری ٹیم سیکرٹری NHA اور چیئرمین NHA وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے، شکریہ مولانا، روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی. اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر، صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی اسپرٹ سے اسد الرحمان صاحب اور سیکرٹری NHA اور سیکرٹری کمیونیکیشن بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے.
اور اس نے بلوچستان میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور سندھ میں بھی، اور یہاں پر کے پی میں بھی، سوات ویلی میں FWO کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپہ سالار کی طرف سے، وہ اور NHA مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں، اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پانی جب یہاں پر اتر رہا ہے، سندھ میں بھی پانی موجود ہے، تو پانی کی جو امراض ہیں، وبائی امراض، اب اس کا ہمیں چیلنج درکار ہے۔ وہ شعر لکھا ہے کہ ایک دریا میں نے اترا تو دوسرا میں نے دریا دیکھا، وہ فراز کا شعر ہے۔ تو یعنی ایک نیا چیلنج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کہ ابھی وبائی امراض جو ہیں، اور 6 لاکھ خواتین ہماری بیٹیاں قوم کی وہ ان علاقوں میں موجود ہیں، جن کو اپنی قدرتی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے گا۔ 6 لاکھ خواتین ہیں ہماری قوم کی مائیں اور بیٹیاں۔ اسی طریقے سے صاف پانی مہیا کرنا، گھروں کو دوبارہ آباد کرنا، یہ اربوں نہیں کھربوں کا کام ہے، کھربوں روپے کا۔ اور جو ہمارے جو دوست ممالک، ہمارے جو برادر ممالک یقیناً ہماری اس وقت امداد کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، فردن بھی اور اجتماعاً بھی۔ لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کے قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ JUI میں، اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیوں میں۔ اور میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کے اس کے حق کے اس کے پاس پہنچ جائے، اور حقدار جو ہے وہ اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نظام ہم بنا رہے ہیں، غلطی انسان سے ہے، 100% تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں، اگر 99% ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ تو آج میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اور ٹانک میں پہلا 100 گھروں پر مشتمل، جس میں 2 کمرے ہوں گے، 2 کمرے، اور باقاعدہ اس میں بیت الخلا ہوگا، کچن ہوگا، اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے۔ پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے۔ سنگ بنیاد نہیں، گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ، اس کا ہم افتتاح کریں گے ٹانک میں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، کہ ہم نے اس کی ابتدا KPK سے شروع کی ہے، اور ایک مخیر شخص ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے کروڑوں روپے وہ لگا کر یہ گھر مہیا کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ گھر بن جائیں گے تو میں حضرت مولانا کو میں ساتھ لے کر چلوں گا، اور تمام ساتھیوں کو، امیر مقام کو، اور پیپلز پارٹی کو، سب کو لے کے چلوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ نمونہ کامیاب ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے کہ آیا وہ اپنا گرمی برداشت کر سکتا ہے اور تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں گھروں کو، جو لاکھوں گھر زمیں بوس ہو گئے ہیں، دریا برد ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں پیسے دینے ہیں، وسائل مہیا کرنے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اللہ کے بندے نے یہ گھر مہیا کرنے ہیں، لیکن حکومت میں سمجھتا ہوں، اور آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے، کہ مجھے آپ مشورہ دیں، کیا وفاق اور صوبے مل کے کریں گے وہ علیحدہ بات ہے، کیا گھروں کی نقد رقوم دی جائیں یا گھر بنا کے دیے جائیں؟ یہ ایک سوال
میرے ذہن میں ابھی تک میں اس کا حل نہیں تلاش کر سکا. اس میں اچھائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے. اچھائی یہ ہے کہ گھر بن جائیں گے تو وہ گھر والے ان گھروں میں جا کے آباد ہو جائیں گے. خود بنائیں گے تو پتہ نہیں وہ گارا اینٹ مٹی کہاں سے لائیں گے. ایک بات برائی یہ ہے یا خدشہ یہ ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے کوئی سرکاری تو اس معاملے میں ابھی تک میرے یہ ذہن میں دن رات سوال ابھی ہے. اس کا جواب انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. میں یہاں پر مولانا نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹرک یہاں پر ڈوب گیا اور ایک اللہ کا بندہ بھی یہاں پر ڈوب گیا ہے. افواج پاکستان اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں. میں نے بات کی ہے بریگیڈیئر تجدید سے کہ وہ بھی GHQ میں رابطہ کر کے میری طرف سے گزارش کریں کہ مہربانی کر کے مزید کوشش کر کے شاید وہ لاش مل جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو سکون آ جائے کہ ان کی لاش مل گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں, جو جو ہیں چھوٹے ڈیم بنانے کی بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے حضرت نے مستقبل کے لیے. یہ بات, یہ سیلاب جو ہے یہ دریائی سیلاب نہیں ہے, یہ بارشی سیلاب ہے. عام طور پر مانسون اٹھتا ہے وہاں سے یعنی بے آف بنگال سے, خلیج بنگال کی خلیج سے اٹھتا ہے, پھر وہ کشمیر سے ہوتا ہوا انڈس ویلی میں آتا ہے اور پھر برستا ہے پاکستان میں, اور وہ آتا ہے اپنا KP میں, دوسرے علاقوں میں, پنجاب میں اور پھر سندھ میں. یہ جو ہے یہ صرف یہ بارشی سیلاب آیا, بارشیں ہوئی ہیں بالکل انوکھا. اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ سندھ میں آیا ہے, ادھر سے نہیں آیا کشمیر سے, یہ ان سندھ سے ان سے ملکہ علاقوں سے اٹھا, یہ وہاں پر انہوں نے تباہی مچا دی. تاریخ میں سب سے بڑی بارشیں 30 سال میں سندھ میں ہوئی ہیں جہاں پر صحرا ہوتے تھے. تو یہ تباہی جو ہے یہ نئے طریقے کی آئی ہے. اس کے لیے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ہمیں اس کے لیے جو جو ہیں ان کو چھوٹے ڈیمز بنانے ہوں گے لوکل علاقوں میں. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. دیر پا منصوبے ہمیں اس کے لیے بنانے ہوں گے, کیونکہ اس نے فصلوں کو تباہ کر دیا, اس نے گھروں کو تباہ کر دیا, اس نے ڈیم کو تباہ کر دیا, ہر چیز اس نے اجاڑ دی, معیشت کو تباہ کر دیا. اس سے خدا نخواستہ غربت ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب پر اپنا فضل کرے, رحم کرے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں. میں تمام حکومتوں کا, تمام اداروں کا, تمام افراد کا, میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں JUI ماشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. آپ خدمت خلق کے لیے دن رات آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں آپ کے لیے بنائے. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں. ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ آخری دم تک نبھائیں گے, جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, لیکن وقت لگے گا, راتوں رات نہیں ہوگا. میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مارا پھر رہا ہوں. یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ میرا فرض ہے, یہ میری ذمہ داری ہے بطور ایک مسلمان کے, بطور ایک پاکستانی کے, اور بطور ایک سیاستدان کے اور ایک منتخب نمائندے کے. میں انشاءاللہ نبھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن ہمیں صبر, اتحاد اور انصاف سے کام لینا ہوگا. پھر میں یہ کہوں گا, اس بات پر بات ختم کروں گا کہ انصاف اور حصہ بقدر جسہ اور شفافیت یہی ہمارا معیار ہوگا. اسی پہ قوم نے ہمیں پرکھنا ہے, اس عدالت میں ہم سے پوچھنا ہے, اور اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, حوصلہ دے کہ ہمیں وہ اس بات کو اور ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کی خدمت کریں. اور میں
چیف ممبر نارتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ کس طرح وہ کر رہے ہیں، اور کمشنر نے یہاں پر دی پریزنٹیشن دی، ڈی آئی جی صاحب کا بھی، ان کا بھی شکریہ، اور تمام انتظامیہ کا درجہ بدرجہ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان، قائد اعظم